پاکستان کا وہ شہر ہے جو تقریباً ہر سال 50 ارب روپے سے زائد کا ریونیو سرکاری خزانے میں جمع کرواتا ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑی اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ بھی گوجرانوالا میں موجود ہے۔ گوجرانوالا ایک ایسا شہر ہے جس میں پاکستان کا 80% سے زیادہ میٹل کا جو پروسیسنگ کا کام ہے پورے پاکستان کا وہ گوجرانوالا میں ہو رہا ہے۔ حال ہی میں آپ کے پاس منسٹر آف انڈسٹریز پنجاب میاں اسلم اقبال صاحب ہو کر گئے ہیں، ایسا کون سا مطالبہ ہے جو آپ نے کیا ان سے؟ ہمیں موٹر وے کا لنک چاہیے، ہمیں انڈسٹریل اسپیس چاہیے، گوجرانوالا میں یونیورسٹیز چاہیے۔ ایک زمانہ تھا گوجرانوالا میں جو ہے وہ صنعتی نمائش لگا کرتی تھی، اب کیا ایسا معاملہ کہ وہ دوبارہ نہیں لگ پا رہے؟ گوجرانوالا کی گرد و نواح میں زمینیں اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ انڈسٹری کو ایکسپینڈ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ بھی لے آئے اور ہاسپٹل بھی لے آئے، اور ہم یہاں پر نہ موٹر وے کا لنک لے سکے، وہ تو سیال ایئر لائنس بھی شروع کر رہے ہیں۔ یہ کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے ہمارے پارٹ پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام پبلک ایشو میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ اشتیاق۔ ناظرین، گوجرانوالا پاکستان کا وہ شہر ہے جو تقریباً ہر سال 50 ارب روپے سے زائد کا ریونیو سرکاری خزانے میں جمع کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں سب سے بڑی اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ بھی گوجرانوالا میں موجود ہے جو تقریباً 12,000 سے زائد ہیں۔ پاکستان میں گوجرانوالا تقریباً 5واں بڑا اور پنجاب کا تیسرا بڑا صنعتی شہر بھی ہے۔ اس شہر کا ایک ادارہ چیمبر آف کامرس کے نام سے کام کر رہا ہے جو کاروباری طبقے کے مشکلات اور ان کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے۔ یہ گوجرانوالا کی تعمیر و ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس جناب عمر اشرف مغل صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے گفتگو اسی حوالے سے کریں گے کہ ان کا لائن آف ایکشن کیا ہے، مستقبل میں ان کے پلان کیا ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کو کنگریچولیشنز کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نو منتخب صدر ہیں اس ادارے کے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ینگ بھی ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہیں، آپ کا کیا ویژن ہے اس سال میں اس ادارے کو لے کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے دیکھیں، جو کوئی بھی ٹریڈ باڈی یا ٹریڈ باڈی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، چیمبر آف کامرس ہوتا ہے، اس کا کام ایک برج بلڈنگ کا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی انڈسٹری کے جو مسائل ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے اور اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے پالیسی میکرز تک، اور اس کو جتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہم کمیونیکیٹ کر سکیں گے، یہ ہمارا بیسک رول یہ ہوتا ہے۔ اس میں گوجرانوالا کے جتنے بھی، آپ نے جیسے خود کہا کہ پاکستان کا ایک بڑا صنعتی شہر ہے جس میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز انڈسٹریز ہیں، تو گوجرانوالا کی چیمبر ایک بڑی وائبرنٹ چیمبر ہے، پاکستان کی 5ویں بڑی چیمبر آف کامرس ہے۔ تو ہم اسی طرح گوجرانوالا کی انڈسٹری کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ٹیکس ایشوز کے اوپر ہوتے ہیں، وہ پالیسی ایشوز کے اوپر ہوتے ہیں، ٹیرف کے اوپر ہوتے ہیں، اس کے بعد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں، مٹیریل کی اویلیبلٹی ایکسپورٹ اس کے حوالے سے ہوتے ہیں، یا اور ڈے ٹو ڈے جتنے بھی ایشوز انڈسٹری کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ وہ کمیونیکیٹ کر کے گورنمنٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور ان سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فیوریبل رسپانس انڈسٹری کے جو ریلیف مل سکتا ہے وہ لے سکیں آپ۔ اچھا، ایسا کیا ہوا ہے پچھلے ادوار میں جو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں؟ کچھ ایسی باتیں، کچھ غلط پالیسیز ہو سکتی ہیں ادارے کو لے کر، کچھ ایسی چیمبر آف کامرس کے کچھ ادوار ایسے گزرے ہوں گے جن میں کچھ غلط ایکشن ہوا ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کہوں گا کہ کچھ غلط ہوا۔ دیکھیں، ہر کوئی جو بھی ٹینیور ہوتا ہے وہ اپنی کیپیسٹی میں بیسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، بہتر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جی پچھلے دور میں کچھ نہیں ہوا، ہم نے بڑا کمال کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ جتنے بھی پاسٹ پریزیڈنٹس گزرے ہیں، جتنی پاسٹ رجیمز گزری ہیں، وہ پوری ایمانداری کے ساتھ، تنگ دہی کے ساتھ انہوں نے کام کیا گوجرانوالا کی انڈسٹری کی ترقی کے لیے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کام کسی دفعہ کسی ٹینیور میں تھوڑے سے زیادہ گورنمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے زیادہ سازگار ہوتا ہے، زیادہ ہو جاتے ہیں، ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کسی دفعہ تھوڑے سے کم ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں میں کہوں گا کہ کچھ غلط ہوا ہے، کوئی غلط۔ اچھا، ایز اے پریزیڈنٹ ایسا کون سا کام ہے جو آپ کرنا چاہیں گے اس سال میں؟ تو گوجرانوالا ایز اے پریزیڈنٹ ہم لوگ کوئی سمبولک 1-2 پروجیکٹ کو ٹیک اپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں ہم کو ایسا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو گوجرانوالا ایک ہمارا آئسولیٹ ہو گیا موٹر وے کے لنک کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم اس کو بڑا اگریسیولی ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ ہر فورم کے اوپر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں M11 اور M2 سے لنک ملے اور گوجرانوالا کی کنیکٹیوٹی بہتر ہو، ہمارے کسٹمر ہمارے تک پہنچ سکیں، ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ تک جا سکے، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر ہماری گوجرانوالا کی بہت بڑی نیڈ ہے انڈسٹریل اسٹیٹ کی، کیونکہ کسی بھی انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے جو سب سے بڑا آپ کو ہینڈی کیپ ہے وہ زمین کی قیمت آ جاتی ہے۔ تو گوجرانوالا کی گرد و نواح میں زمینیں اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ انڈسٹری کو ایکسپینڈ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد گوجرانوالا میں ایک انوائرمنٹ کا بھی ایشو چل رہا ہے، انوائرمنٹل پولوشن کا ایشو چل رہا ہے، تو وہ بھی ہم چاہیں گے کہ وہ انڈسٹری نئی انڈسٹریل اسٹیٹ میں ری لوکیٹ ہو جائے، تو ایگزسٹنگ انڈسٹری بھی وہاں جا کے گرو کر سکے اور پرانی انڈسٹری جو شہر کے اندر آبادیوں میں رہائشی آبادیوں میں بیٹھی ہے وہ ری لوکیٹ ہو کے نئی اسٹیٹ میں چلے جائیں تاکہ وہ وہاں جا کے آزادی سے ان کے لیے تھوڑا آسان ہو جائے۔ اچھا، حال ہی میں آپ کے پاس منسٹر آف انڈسٹریز پنجاب
میاں اسلم اقبال صاحب ہو کر گئے ہیں. ایسا کون سا مطالبہ ہے جو آپ نے کیا ان سے؟ ہمارے دیکھیں مطالبہ تو وہی ہیں جو ہم سب کے ساتھ کر رہے ہیں. ہمارے پاس منسٹر آف انڈسٹریز، فیڈرل منسٹر آف انڈسٹریز حماد اظہر ہو کے گئے ہیں. ہمارے پاس شہباز گل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہو کے گئے ہیں. ہمارے پاس شہزاد اکبر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر وہ ہو کے گئے ہیں. حسین جانیہ گردیزی ہو کے گئے ہیں. ہماری عبدالرزاق دوست صاحب سے 2 میٹنگز ہو چکی ہیں. اس کے بعد ہماری میاں اسلم اقبال صاحب سے میٹنگ ہو چکی ہے. تو مطالبات ہمارے وہی ہیں جو ہمارے گجرانوالہ کے ہیں کہ ہمیں موٹر وے کا لنک چاہیے، ہمیں انڈسٹریل اسٹیٹس چاہیے. اس کے بعد ہمیں گجرانوالہ میں یونیورسٹیز چاہیے تاکہ ہم لوگ ہیومن ریسورس پروڈیوس کر سکیں. گجرات، سرگودا، سیالکوٹ اور اب حافظ آباد کو بھی وہ یونیورسٹی مل گئی ہے. تو گجرانوالہ کا ٹیکس ریونیو کو دیکھیں، گجرانوالہ کی آبادی کو دیکھیں، گجرانوالہ کے انڈسٹریل بیس کو دیکھیں. ہر لحاظ سے ہم کوالیفائی کرتے ہیں کہ ہم ان شہروں سے بڑی پہلے انڈسٹریل اسٹیٹ میں اور یونیورسٹیز یہاں پہ ملنی چاہیے. بالکل ایسی بات ہے. تو کس حد تک ہمارے مطالبات جو ہیں وہ تقریباً پہنچ چکے ہیں جو ہے وہ مکمل ہونے پر؟ بڑا پازیٹیو فیڈ بیک ہے کیونکہ ہم نے جو بھی لیٹر لکھا اس کا انٹر ڈپارٹمنٹ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اس کمیونیکیشن کی ہمیں سی سی میں ساری اویئر کیا جا رہا ہے. تو بڑی اگریسولی لیٹ سے میں موٹر وے کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ موٹر وے کے اوپر جب ہم نے پرائم منسٹر کو بھی لکھا تو پرائم منسٹر نے ڈائریکٹ کیا منسٹری آف منسٹر صاحب کو، انہوں نے NHA کو ڈائریکٹ کیا اور NHA اس کے اوپر بڑی ایکٹیولی فیزیبلٹی پہ کام کر رہا ہے. اور باقی جو CNW کے سیکٹری ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. باقی جتنے بھی ایڈمنسٹریشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں سارے کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہم لوگ منسٹر اسلم اقبال صاحب کے پاس گئے. انڈسٹریل اسٹیٹ کے ہمارے ایشوز تھے، انہوں نے بڑا اگریسولی اس کے اوپر کام کیا. سارے ایشوز کو ریزالو کر رہے ہیں. انہوں نے سارے ایشوز ہمارے نوٹ ڈاؤن کیے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو خود آؤں گا گجرانوالہ اور سارے ایشوز کو ریزالو کروں گا. تو وہ بھی بڑا اچھا اس میں مجھے تھوڑا یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے مطالبات تو بہت زیادہ ہیں لیکن فرسٹ پرائرٹی پہ کون سا ہے؟ فرسٹ پرائرٹی میں نے کو بتایا یہی 3-4 مطالبات ہیں جس میں موٹر وے کا لنک، انڈسٹریل اسٹیٹ، یونیورسٹی اور ہاسپٹل. جی ناظرین، عمر اشرف مغل صاحب صدر چیمبر آف کامرس گجرانوالہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. CKD ایگری لایا فیروزہ ہائیبریڈ دھان بیج، کسان کی شان، فصل کی جان. فیروزہ ہائیبریڈ دھان، پیداواری صلاحیت 120 من سے زائد فی ایکڑ، مضبوط تنا، فصل گرنے سے محفوظ، وزندار دانے اور ایکسپورٹ کوالٹی کا اعلیٰ چاول. جو اگائے وہ منافع پا جائے، جو کھائے وہ کھاتا ہی جائے. فیروزہ ہائیبریڈ دھان بیج، چودھری خیر الدین اینڈ سنز، بیج جاندار، فصل شاندار. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ عمر اشرف مغل صاحب موجود ہیں. اچھا عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ گجرانوالہ کی انڈسٹریز کی وجہ سے پولیوشن بہت زیادہ ہو چکی ہے. چیمبر آف کامرس کو اس میں کوئی رول پلے نہیں کرنا چاہیے؟ آئے دن انوائرمنٹل لاز کا ایشو بنا رہتا ہے انڈسٹریز کے ساتھ. اس میں آپ کو بتاؤں کہ گجرانوالہ ایک ایسا شہر ہے جس میں پاکستان کا 80% سے زیادہ میٹل کا جو پروسیسنگ کا کام ہے پورے پاکستان کا وہ گجرانوالہ میں ہو رہا ہے. لا محالہ یہ کام کی نیچر ایسی ہے جس میں اسموک ہوتا ہے جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کی پولوشن ہوتی ہے. لیکن آن دا کانٹریری میں آپ کو بتاؤں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اور ہماری انڈسٹری نے بڑا پازیٹیولی اس پہ رول پلے کیا اور بڑی زیادہ انڈسٹریز نے اس کے اوپر اینٹی پولوشن کی جو ڈیوائسز ہے وہ انسٹال کی. اور اس کے بعد ہماری کتنی ساری انڈسٹری جو ہے بھٹے ہیں ہمارے وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہو گئے. تو ہم لوگوں نے اپنی انڈسٹری کو بھی ایجوکیٹ کیا، لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا اور ایڈمنسٹریشن نے بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کیا. اس میں ٹھیک ہے تھوڑے ایشوز آتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر آپ AQI انڈیکس دیکھیں گے تو گجرانوالہ جو ہے وہ پاکستان کے ٹاپ ایگزیکٹلی لاہور سے کم ہے، لاہور سے بہت زیادہ کم ہے، پنڈی سے بھی کم ہے، راولپنڈی سے بھی کم ہے، فیصل آباد سے بھی کم ہے، گجرات سے بھی کم ہے، سارے شہروں سے کم ہے. ہمارے سے جو کم AQI آ رہا ہے وہ صرف پشاور کا آ رہا ہے. اچھا عمر صاحب، ایک زمانہ تھا گجرانوالہ میں جو ہے وہ صنعتی نمائش لگا کرتی تھی، یہ چیمبر آف کامرس اس کو ہیڈ کیا کرتا تھا. اب کیا ایسا معاملہ ہے کہ وہ دوبارہ نہیں لگ پا رہی؟ نہیں وہ زمانہ تھا نہیں، وہ زمانہ ہے. صنعتی نمائش پہلے ہم لگاتے ہیں، ہمارا ایک برانڈ ہے میڈ ان گجرانوالہ، وہ ہم گجرانوالہ میں لگاتے تھے. پچھلے 2018 میں ہم نے وہ ایگزیبیشن کو ایک بڑے اسکیل پہ لاہور میں اسٹیبلش کی اور وہ بڑی سکسیسفل ہوئی. اس میں پورے پاکستان سے منسٹرز، کسٹمر، سب لوگ، ڈگنیٹریز آئیں، ایمبیسڈرز آئے، اوورسیز آئے، بڑا اپریشیٹ ہوا. اور اسی کی کنٹینیوشن میں ہم نے پچھلے سال وہی ایگزیبیشن اسلام آباد میں پلان کی تھی لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ ایگزیبیشن پوری پلان کی ہوئی ایگزیبیشن بکنگ کی، پرائم منسٹر سے ٹائم لے لیا، وہ کینسل ہو گئی. اس سال میں ہے وہ پائپ لائن میں، ہم لوگ اس کو ورکنگ کر رہے ہیں لیکن کووڈ کی سچویشن جیسے کلیئر ہوگی اس کے بعد ہمیں پرمیشن ملے گی منسٹری سے. اچھا جس طریقے سے جو ہے یہ ناجائز تجاوزات کا معاملہ بھی بہت زیادہ ہمارے شہر میں بڑھ چکا ہے
تو آپ نے سمجھتے کہ جس طرح آپ انوائرمنٹل کے اوپر تاجروں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، جو شاپس ہیں، جو ہمارے تاجران جو دکانوں پہ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بازاروں میں ہیں، ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے ناجائز تجاوزات کے حوالے سے؟ بالکل، یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے نا، یہ ایک دن میں تو نہیں ہو جاتا. ہم لوگ ایجوکیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، آپریشنز بھی ہوتے رہتے ہیں. تو جو آن میرٹ ہوتا ہے ہم اس کی بالکل سپورٹ کرتے ہیں. جو آن میرٹ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، جو آن میرٹ نہیں ہوتا ہم بالکل اس کو کہتے ہیں یار آپ اپنی چیز کو اپنے کو قانون کے دھارے کے اندر آئیں. تو بالکل ایسا کوئی نہیں کہ ہم کوئی ناجائز چیمبر آف کامرس کسی بھی اس بندے کی سفارش نہیں کرتا جو ابو دا لا اپنے آپ کو آپریٹ کرنے کی. اچھا پریزیڈنٹ صاحب، آپ کی صوابدید ہے کہ آپ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹیز بناتے ہیں، اس کا کیا میرٹ ہے، کیا کرائیٹیریا ہے؟ دیکھیں، اس کا کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ کی کمیٹی بن رہی ہے اس کا لنک، اس شخص کا لنک اس انڈسٹری سے ہونا چاہیے، اور اس کی ایک ٹائم کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ ٹائم بھی دے سکے. کئی دفعہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو لنک تو ان کا بڑا زیادہ ہوتا ہے اس انڈسٹری سے، کہتے ہیں جی ہم اس کے کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کام کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے والنٹریلی بیس پہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنی پرسنل لائف چھوڑ کے آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی. تو جو شخص ٹائم دے سکتا ہو، نالج ہو اور ایمانداری صدقے دل سے خلوص کے ساتھ اس کو کرے، تو اس کو ہم لوگ اپنی اس ادارے کا ممبر ہونا ضروری ہے اس کو؟ جی بالکل، ادارے کا ممبر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا عمر صاحب، ہر بندہ ہمارے گجرانوالہ کے سوال پوچھنا چاہتا ہے کہ سیالکوٹ ہم سے کم ریونیو جنریٹ کرتا ہے، گجرانوالہ اس سے زیادہ ہے، مگر پھر بھی وہ تاجران آپس میں کیا یونٹی اتنی ہے کہ وہ وہاں پر ایئرپورٹ بھی لے آئے، وہ وہاں پر ہاسپٹل بھی لے آئے، مگر ہم یہاں پر نہ موٹر وے کا لنک لے سکے، نہ یہاں پر کوئی ہاسپٹل ایسا بنا سکے. ایئرپورٹ تو دور، وہ تو سیال ایئر لائنز بھی شروع کر رہے ہیں. ایسی کیا وجوہات رہی ہیں اور آپ کے آئندہ پلان میں یہ چیزیں شامل ہیں؟ دیکھیں، سیالکوٹ کے اور ہمارے گجرانوالہ کے نا ڈائنامکس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ شہر ہے. ہر سال آپ آن ایوریج 15 سے 20% کرنسی ہماری ڈیپریشیٹ ہوتی ہے، ڈی ویلیو ہو جاتی ہے. تو ان کو اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہے، نمبر 1. اس کے بعد ایئرپورٹ ان کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی ساری جو گڈز ہے وہ چھوٹی کموڈٹی ہے جس کے اندر ٹائم لمیٹیشن بڑی زیادہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی گڈز کو وہاں پہ ان ٹائم پہنچانا ہوتا ہے. اور دنیا میں کوئی بھی آپ دیکھیں جو بڑے شہر ہوتے ہیں ان کے جو ایئرپورٹ ہوتے ہیں وہ 1-1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر اس سرکل میں ہوتے ہیں. ود ان دا سٹی ایئرپورٹ ہونا، تو ایئرپورٹ گجرانوالہ کی ضرورت نہیں ہے، نمبر 1. اس کے بعد ہم لوگ گجرانوالہ نے اس کے علاوہ بڑے سارے کام کیے. گجرانوالہ GTDMC ٹول اینڈ ڈائی مولڈ سینٹر بنایا جو گجرانوالہ کی انڈسٹری کی نیڈ تھی، جس میں گجرانوالہ نے سیرامک ریسرچ سینٹر بنایا. گجرانوالہ چیئرمین نے گجرانوالہ بزنس سینٹر بنایا جس میں گجرانوالہ کے ہم ایکسپورٹ کریں، کیونکہ ہم نے اپنی نیڈ بیس ڈیولپمنٹ کرنی ہے. صرف دکھانے کے لیے کہ جو انہوں نے وہ ایئرپورٹ بنا دیا تو ہم بغیر ضرورت کے یہاں پہ ایئرپورٹ کا پروجیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن موٹر وے کا لنک تو بہت ضروری ہے نا. موٹر وے کے لنک کے اوپر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے پاسٹ میں جو بھی لیڈرشپ تھی، وہ میں اس میں کہوں گا پولیٹیکل لیڈرشپ کو خاص طور پہ یہ کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے ہمارے پارٹ پہ، کہ اس وقت جب یہ لنک اسٹیبلش ہو رہا تھا ان کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے تھی، ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا کہ جی جو لنک ہمارے پاس سے گزر رہا ہے اس کو آپ اسٹیبلش ہمارے سے لنک کریں، تو یہ ہو جاتا. بہرحال یونیورسٹی اور ہاسپٹل کا بھی معاملہ ہے. جی یونیورسٹی اور ہاسپٹل بھی بالکل اسی طرح. اچھا عمر صاحب، بطور پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس، جس طریقے سے تاجروں کے حالات رہے ہیں کورونا کے اندر، کووڈ میں، اب وہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے کوئی پالیسیز ہیں اس سال میں؟ یار میرے خیال میں بالکل ایمانداری سے بتاؤں گا، کووڈ کے بعد جتنی اچھی پالیسیز آئی ہیں اس میں انرجی، بجلی کا ریلیف، گیس کا ریلیف، پھر سیلریز کے لیے جو اسٹیٹ بینک نے اسکیم دی تھی انٹرسٹ فری 3% کے اوپر، وہ والا ریلیف. اس کے بعد آپ کا ٹرف کی ایک اسکیم آئی ہوئی ہے جس میں 10 سال کے لیے آپ 3% کے اوپر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ریفنڈز گورنمنٹ نے دیے بڑے زیادہ کووڈ میں. اس کی پاکستان کی ہسٹری میں اگزامپل نہیں ملتی ہے کہ جس طرح کے ریفنڈز انہوں نے اس دفعہ گورنمنٹ نے دیے اور اکراس دا بورڈ دیے. اس سے لوگوں کے جو لیکوڈیٹی کرنچ ہے وہ ختم ہو گیا اور کووڈ کے بعد ہماری انڈسٹری بڑا بوم کر رہی ہے. بالکل ہمارا جو ہے اوور کم ہم لوگ کر چکے ہیں. یعنی کہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کاروبار وغیرہ بند ہوئی ایسی چیز؟ بالکل نہیں، ہم لوگ بالکل موٹیویٹڈ بھی ہیں، پازیٹیو بھی ہیں اور نمبرز بھی ہمارے اچھے ہیں. اچھا، اس سال میں سب سے پرائرٹی کے اوپر آپ کا کون سا ایسا کام ہے جو لائن آف ایکشن میں ہو؟ 2-3 کام ہیں. جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ہمارا انڈسٹریل اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے، موٹر وے کی لنک کا پروجیکٹ ہے. اس کے بعد انڈسٹری کے ہمارے جو ایشوز ہیں،
डे टू डे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री का एक इशू चल रहा है, 0.9 सेंट की बिजली का एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम लोग रिलीफ देना चाह रहे हैं। 700 इंडस्ट्रीज़ है, 300 को मिल रहा है, 300 को नहीं मिल रहा, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से हम राब्ते में, इंशाल्लाह उम्मीद है अगले 10-15 दिन में वो भी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपने उमर अशरफ मुग़ल साहब की गुफ्तगू सुनी, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने अपने मखसूस टाइम में से हमें वक्त दिया। आपने इनकी गुफ्तगू इस हवाले से भी सुनी कि कारोबारी हजरात के लिए किस हद तक मेहनत कर रहे हैं और इनके प्लान ऑफ एक्शन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।